بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمزور دل والوں سے میری معذرت، وہ میری ویڈیو نہ دیکھیں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جاڑے کے دن تھے اور خون جما دینے والی سردی تھی۔ میرے محلے کے ایک گھر میں کرائے پر حال ہی میں ایک فیملی رہائش پذیر ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹل 3 ممبران تھے۔ بلال بہت ہی خوبصورت 20-22 سال کا دبلا پتلا لڑکا تھا، مگر میں گلی سے جب بھی گزرتا تو میں اس کو عجیب نظروں سے تکتے دیکھتا۔ بعض دفعہ غصہ آتا تو بعض دفعہ گزر جاتا۔ بلال کے ابو سے میری پہلی ملاقات مسجد میں ہوئی۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ تو میں نے ایک دن بلال کے ابو سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا اس قدر گھورتا کیوں ہے؟ تو بلال کے ابو کچھ وقت تو خاموش رہے اور پھر مجھ سے کہا، بلال پہ کسی چیز کا بسیرا ہے۔ یہ سن کر مجھے تجسس سا ہوا۔ میں نے بلال سے ایک ملاقات کا شوق ظاہر کیا تو بلال کے ابو نے بنا سوچے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بلایا اور خود میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم اپنی گفتگو میں لگ گئے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈرائنگ روم میں بلال سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا اور میرے پیچھے کسی کو تکتا جا رہا تھا۔ تو میں نے بلال سے بات کا آغاز کیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے میری بات کا جواب دیے بنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے مار دے گی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، بیٹا کون آپ کو مار دے گی؟ اس نے کہا، انکل وہ جو آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو بلال سے کہا، بیٹا میرے پیچھے تو کتابوں کی الماری ہے۔ اس نے کہا، نہیں یہ مجھے مار دے گی۔ بلال کی والدہ جو دروازے پہ کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے اندر آ گئی اور کہا، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہر کسی کو یہی بات ہی کہتا ہے۔ تو میں نے بلال سے کہا، بیٹا آپ ڈرو نہیں، آپ اندر جا کے ٹی وی دیکھو۔ جب بلال چلا گیا تو میں نے اس کی امی سے پوچھا کہ باجی یہ بلال کب سے ایسے کر رہا ہے؟ تو اس کی امی نے کہا، اس سے پہلے جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں ایک جامن کا درخت تھا، تو وہاں بلال نے کچھ کیل ٹھوکے تھے پرندوں کی کجیاں لٹکانے کے لیے۔ اس کے بعد سے یہ عجیب سے واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے۔ بلال ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ ہم نے ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا، ہم نے کچھ پیروں کو بھی چیک کروایا، ہم نے دعا بھی کروائی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ مجبور ہو کر ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا اور ہم اس گھر میں آ گئے، مگر یہاں بھی بلال کا یہی حال ہے۔ ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا، باجی آپ پریشان نہیں ہو، اب کل میرے ساتھ میرے سید کے پاس چلیں، انشاءاللہ اسے شفا ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد میں نے اجازت چاہی اور میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ رات دیر تک میں بلال کے بارے میں سوچتا رہا اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح ایک اعلان نے میری دھڑکنوں کو بکھیر کے رکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ بلال اپنے بستر پہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ ویورز، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اس بچے کے لیے کچھ نہ کر سکا اور میں خود بھی کچھ سمجھنے سے قاصر رہا۔
तो आप मुझे बताइए कि वो कौन थी, और अपने कीमती कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान।